ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین جل جلالہ جل شانہ وعم نوالہ کی بے حد حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب دان غیوب حضور رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت تم بھرا عاجزانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، جیسا کہ آپ احباب کے نالج میں ہے کہ سر زمین پاکستان ایسا خطہ ہے، ایسا مقام، ایسی جگہ ہے کہ جس کا نظریہ پہلے وجود میں آیا اور سلطنت بعد میں بنائی گئی. اب دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھیں، دنیا کے اندر پہلے جگہ فتح یاب ہوتی ہیں، جگہیں لے لی جاتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ان کے بعد ان کا نظریہ آتا ہے کہ اس خطے کو اس نظریے پر چلایا جائے گا، اس خطے کا یہ قانون بنائے گا، اس کے مطابق یہ خطہ چلے گا. دنیا کے اندر دو خطے ایسے ہیں جن کا نظریہ تھا، نظریہ بننے کے بعد ان خطوں پہ رائج کیا گیا. ایک سرزمین مدینہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدا گانا نظریہ لے کر آئے، جس نظریے کو آغاز میں مشرکین مکہ نے قبول نہیں کیا. اللہ کے پیارے محبوب دان غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ کے حکم سے مدینہ پاک تشریف لے آئے
اور مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور اسی نظریے کے اوپر مدینہ سلطنت بنی، دارالخلافہ بنی، اور وہی نظریہ چلتا رہا۔ برے صغیر پاک و ہند جب پاکستان کی تحریک کا آغاز بھی نہ ہوا، جب مسلمان اور ہندو سکھ ایک جگہ پر رہائش پذیر تھے، اکٹھے رہتے تھے، ان کے جدا ہونے کا سبب یہ بنا کہ ہندوؤں اور سکھوں کا نظریہ جدا گانا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے خلاف چلتے تھے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ نظریاتی اختلاف، اور اس نظریاتی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنے نظریے میں مسلمانوں نے قائم رہنے کے لیے پاکستانی تحریک کا آغاز کیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کے اوپر 1947 کے اندر 14 اگست کی تاریخ کو برے صغیر کا یہ حصہ ہندوستان سے جدا ہو کے پاکستان بن گیا۔ یعنی ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریہ اسلام کا تھا، وہ نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تھا، وہ نظریہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا تھا۔ اس نظریے کے اوپر پاکستان کو بنایا گیا۔ یہ دو نظریے کی لڑائی ہے، اور دو قومی نظریہ ہی علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اسی بار پاکستان واضح موجود میں آ گیا۔ برادران اسلام، پاکستان جس نظریے کے اوپر حاصل کیا گیا، آج تک 1947 سے لے کر عوام پاکستان اس کا خواب ہی دیکھتی رہی کہ اس خواب کی تعبیر کب پوری ہوگی، کب یہ معاملہ ہوگا کہ جس نظریے پہ پاکستان کو بنایا گیا تھا، پاکستان کو اسی نظریے کے مطابق چلایا بھی جائے گا۔ یہ ایک عرصے سے عوام پاکستان خواب دیکھ رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ بنی کہ بجائے خواب کی تعبیر کی تکمیل کی طرف سفر طے ہونے کے، چاہیے یہ تھا کہ حکمران اس تاریخ کو یاد رکھتے اور اس نظریے کی تکمیل کی طرف اپنے قدم کو گامزن کرتے، اور شب و روز اس نظریے کو پانے کے لیے، اس نظریے کو لاگو کرنے کے لیے محنتیں کرتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکمران اس نظریے کے الٹ سمت، مخالف سمت، اور غیروں کو یار بنا کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر حکومتیں کرتے رہے۔ پاکستان کو عوام کو طرح طرح کے دغا اور طرح طرح کے دھوکے دیتے رہے۔ یہ قوم ہر نئے دھوکے کو کھا کر ایک نئی امید کی کرن رکھتی اور پھر سو جاتی۔ موجودہ حکمران نے اقتدار سنبھالنے سے قبل اس بات کا اعلان کر دیا کہ بہت سی حکومتیں آئیں اور طرح طرح کے معاملات کرتی رہیں، لیکن ہمارا نظریہ، ہماری فکر، سوچ یہ ہے کہ ہم سرزمین پاکستان جس نظریے پہ حاصل کیا گیا کہ یہاں پہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہوگا، حضور علیہ السلام کی مدینہ کی طرح پاکستان کو بھی چلایا جائے گا۔ یہ ایک نئی امید قوم کو دلائی گئی، اور قوم اس امید پر قائم ہو کر پھر میدان میں اتر آئی، اور قوم نے سمجھا شاید یہ لوگ سچ بولیں گے اور یہ ہمارے نظریے کو حاصل کر کے ہمیں دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے قریب جانے کے، انہوں نے غیروں کے ساتھ وفا کی حد قائم کی، اور پاکستان کے نظریے کو مٹاتے ہوئے، دشمنان اسلام کو راضی کرتے ہوئے اس طرف قدم کو اٹھایا۔
ہم قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھیں گے کہ آیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا لے کر آئے اور پاکستان میں کس نظریے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کہ آیا یہ چیز قرآن و سنت کے تابع ہے یا یہ چیز غیروں کے تابع ہے۔ قرآن نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو بیان کیا، اعلان کا لقد جاءکم رسول، یہاں پہ دو تاکید فرمائی، دو قسمیں فرمائی، فرمایا کہ بے شک تحقیق تمہاری طرف رسول آیا، تمہاری طرف رسول تشریف لایا، رسول آ گیا۔ اور اگر رسول کو وقف کی بجائے حدر میں لیں گے تو لفظ لام کے اوپر دو پیش ترمیم ہے جو مدد کے کام میں آتی ہے، کہ تمہارے پاس آ گیا وہ رسول جو تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، جو تمہاری مدد فرمانے والا رسول ہے، جو تمہیں حاجتوں سے نکالنے والا رسول ہے، وہ رسول تمہارے پاس آ گیا۔ برادران اسلام، رب ذوالجلال نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، رسول آیا۔ آپ دیکھیں دیگر رسول بھی تشریف لائے، لیکن کسی کی اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی کہ وہ آ گیا۔ تحقیق بے شک تمہاری طرف رسول آیا، اگے رسول آنے کا کہاں سے ذکر کیا؟ من انفسکم، جو رسول ہے وہ تم ہی میں سے ہے، وہ جنوں میں سے نہیں، ملائکہ میں سے نہیں، تم میں سے ہے وہ رسول۔ اور اگر یہاں فا کو فتح کے ساتھ لیں تو اہل علم جانتے ہیں کہ انفسکم پڑھیں گے، انفسی کی بجائے اگر ہم یہاں پہ پیش زبر بنا دیں، اور یہ عربی لغت کے اعتبار سے جائز ہوگا کہ انفسکم، اس کا معنی یہ ہوگا تمہارے پاس وہ رسول ہے جو بڑا نفیس ہے، ذرا پاکیزہ رسول ہے، بڑا پاک رسول ہے، بڑا نفیس رحمت رسول ہے۔ اور قرآن کا یہ لفظ، اس کی تشریحات کثیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتی کہ رسول واقعی نفیس ہے، بڑا پاکیزہ رسول ہے۔ آپ دیکھیں کتنا نفیس رسول ہے۔ اگر حضرت عکاشہ جیسا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آ کر عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے سامنے لڑتے لڑتے بازو کٹ گیا ہے، اب مجھے بتائیں کہ بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو درد کتنا ہوتا ہے۔ صحابی بازو کو اٹھائے حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور کی نفاست کا حال یہ ہے، حضور یہ نہیں فرماتے کہ جاؤ کسی کے ہاں جاؤ، اپنی نفاست کا لہب دہن حضور اس کے بازو پر لگاتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر حضرت قتادہ آ جائیں ان کی آنکھ کا ڈیگا ٹھیک ہو جاتا ہے، کہ رسول کی نفاست یہ ہے کہ اس کا لہب دہن لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ وہ لوگ کہاں بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں رسول مشکل کشا ہو نہیں سکتا، رسول حاجت روا ہو نہیں سکتا۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے رسول آیا ہی حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، رسول آیا ہی مشکل سے نکالنے کے لیے ہے، رسول آیا ہی تمہاری تنگیوں سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ اور جو رسول آیا بڑا نفیس رسول ہے، بڑی نفاست والا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ برادر اسلام، اور نفاست کا حال دیکھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کتنا فرماتی ہیں۔ تو حالات بالکل ہی اس نظریے کے الٹ چلے گئے نا۔ نظریہ تو قرآن نے دیا تھا کہ تمہارے پاس رسول آیا جو مددگار رسول ہے اور نفیس رسول ہے، نفاست والا ہے، اور حال یہ ہے کہ عزیز علی ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جس رسول کا حال یہ ہے کہ جب اس کا امتی مشقت میں پریشانی میں پڑتا ہے
اس رسول پہ گراہ گزرتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی امتی پریشان ہو، اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال ایک دے کے میں اپنے ٹاپک کی طرف چلنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول اتنا نفیس اور اتنا امت کا خیر خواہ، آپ نے بارہا یہ باتیں سنی ہوگی علماء سے کہ محشر کا میدان قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے ہی گناہوں کے سبب اپنے ہی پسینے میں شرالو بور ہو رہا ہوگا، لیکن یہ امت جمع ہو کر اپنے جد کے پاس بھی جائے گی۔ جناب آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تک جائے گی۔ ہر نبی کسی اور کی طرف بھیجے گا، لیکن جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرمائیں گے، وہ جو مقام محمود پر کرسی پر فائز ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی جہاں پہ امت ڈوب رہی ہے پسینے میں اور امتحان شروع نہیں ہو رہا، ہر ایک نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے، اس وقت بھی اس امت کی کوئی خیر خواہی کرتا ہے، اس امت کی مدد کرتا ہے، اس امت کو مشکلات سے نکالتا ہے، ان کی حاجت روائی کرتا ہے، تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس مشکل سے نکالنے والے بھی حضور کی ذات ہے، جو رسول یہ نظریہ لے کر آیا ہو کہ میں نے امت کو مشکلات سے نکالنا ہے، جو رسول یہ نظریہ لے کر آیا ہو کہ میں ان کو نفیس طیب بنانا ہے، بتاؤ اس رسول کا کردار کیسا ہوگا؟ وہ کیا نظریہ لے کر آیا، اس کا نظریہ دیکھیں آپ۔ وہ سرزمین مکے سے چلا، سرزمین مدینے میں آیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی اپنے نظریے کا اعلان کیا۔ وہ کیا نظریہ تھا؟ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جو احباب کو یہ ناز ہے آج اسمبلیوں کے وانوں میں بیٹھ کر کہ ہم نے بڑی سیرت اور تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں، میں ان کو ادھر توجہ دلانا چاہوں گا کہ جناب آپ اٹھا کے پڑھیں، مکے سے ہجرت مدینے ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ نے پہلا نظریہ کیا بیان کیا؟ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ ایک ہی تھا، حضور مدینے پہنچے اور فرمایا صحابہ مسیح بناؤ۔ پہلا کام جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا صحابہ میرے لیے رہائش کی جگہ بناؤ، صحابہ اچھا کمرہ بناؤ میں رہنا چاہتا ہوں، صحابہ مجھے بیت سے مہمان ملنے آئیں گے ان کا انتظام کرو۔ پہلا جملہ فرمایا صحابہ ہم پہنچ گئے، قیام کی جگہ یہ ہے، یہاں پر مسجد کی تعمیر کرو، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ حضور نے مسجد کی بات کی، بدر میں میرا نبی گیا، بدر میں جا کے میرے نبی نے ایک ہی بات کی، صحابہ ہم نے یہاں پہ جنگ کرنے آئے ہیں، لیکن کیونکہ نماز پڑھنے مسجد بناؤ۔ احد میں گئے، جا کر دیکھیں احد میں بھی مسجد ملے گی، تبوک میں جاؤ مسجد ملے گی، خندق میں جاؤ مسجد ملے گی، خیبر میں جاؤ مسجد ملے گی۔ 1,24,000 یا 44,000 قوموں میں صحابہ کی جماعت کو اٹھا کے پڑے۔ صحابہ نے جہاں بھی ہجرتیں کی، صحابہ جہاں بھی گئے، صحابہ ایک نظریہ لے کر گئے، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ مدینہ کی سلطنت کا نظریہ یہ ہے، تاجدار مدینہ کی تعلیم یہ ہے کہ صحابہ جہاں پر جاؤ اللہ کا گھر تعمیر کر دینا، پہلے مساجد کو بنانا۔ 1,24,000 صحابہ یا 44,000 صحابہ جہاں جاتے مسجد کی بنیاد رکھتے، مسجد تعمیر کرتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہاں جائیں مسجد بناتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جس نظریے پہ بنایا گیا، پاکستان جس نظریے پہ حاصل کیا گیا، اور آج جو یہ جھوٹ بولتے پھرتے، یہ دعوے کرتے پھرتے، قسمیں اٹھاتے پھرتے کہ ہم تو پاکستان کو سلطنت مدینہ کی طرز پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، میں پوچھا جاؤں جناب مدینے والوں نے کہاں مندریں بنائی تھے؟ مدینے والوں نے کہاں مندروں کے لیے پیسے دیے تھے؟ مدینے والوں نے مندر گرانے کا حکم تو دیا، لیکن مدینے والے نے مندر بنانے کا حکم نہیں دیا۔ مدینہ والے تو مساجد بناتا رہا، مدینے میں داخل ہو کے پہلا کام مسجد بنی۔ تاریخ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ حضور نے پہلا حکم مسجد کے علاوہ کوئی دیا، پہلا حکم مسجد کا دیا، اور پھر مسجد بنانے پہ تعلیم دی،
ترغیب دی صحابہ کو کہ صحابہ مساجد ادنا شے نہیں ہے، مساجد بڑی اعلیٰ شے ہے۔ آپ ایک تجزیہ کر کے دیکھ لیں، دنیا میں گھوم کے بڑے بڑے ٹاور نظر آئیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے فلائٹ سے نظر آئیں گے۔ ایسی بھی عمارتیں ہوں گی جن پہ اربوں روپے لگے ہوں گے، کروڑوں روپے نہیں لگے ہوں گے۔ اور دنیا میں گھوم کے دیکھیں، ان پہ اربوں روپے لگے اور کوئی ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ چند لاکھ لگا ہوگا۔ وہ اربوں کی بجائے جو چند لاکھ والی جگہ ہے، کسی صاحب ایمان سے جا کر پوچھنا کہ بتاؤ سکون وہ اربوں کی بلڈنگ میں جا کے آتا ہے لاکھوں والی میں آتا ہے؟ لاکھوں والی بلڈنگ کیا کہ لوگوں نے چھوٹی سی جگہ خریدی، چند مرلوں پہ اللہ کا گھر بنا دیا، وہاں لاکھوں روپے بنائے۔ اب جہاں لاکھوں لگا کے مسجد بنائی، کسی صاحب ایمان کو لے کر جانا اور پوچھا بھائی بتا تو صحیح سکون کہاں پر ہے؟ کیا وہ اربوں کی بلڈنگ میں سکون ہے، مسجد میں سکون ہے؟ صاحب ایمان کا جواب ایک ہی آئے گا کہ سکون مجھے اللہ کے گھر میں ملتا ہے، اور ملے کیوں نہ۔ رب نے اعلان تو کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگ مساجد اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کا گھر ہے۔ اور ہے کیسے؟ کس بے نیازی میں اس گھر میں آنا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، یہ اللہ کا ہے اور اس میں اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا اس کے اندر۔ جب تعلیم یہ ہے، نظریہ مدینہ یہ ہے، اور پاکستان اس نظریے پہ ہی بنایا گیا۔ پاکستان واحد سلطنت ہے، دنیا میں دو سلطنت کے علاوہ دوسری نظر نہیں آتی ہمیں۔ اصول دنیا کا یہ رہا، وہ سلطنت پہلے لیتی، نظریہ بعد میں قائم کرتی۔ مدینے کا نظریہ پہلا، مدینہ بعد میں فتح۔ پاکستان کے لیے دو قومی نظریہ پہلے پیش کیا گیا اور پاکستان بعد میں حاصل کیا گیا۔ یہ تھا ہی نظریے کے اوپر، اور پھر اس میں نظریے کی کمی کیوں؟ اس نظریے سے غداری کیوں؟ اس نظریے سے بغاوتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس نظریے کا جھانسا دے کے قوم کو بار بار کیوں دھوکے میں ڈالا جاتا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ پیچھے کون ہے؟ تمہیں تعلیم دینے والا کون ہے؟ پڑھانے والا کون ہے؟ یہ بھی تو پتہ چلے نا، کہ جو پاکستان کی ساکھ کو مٹانا چاہتا ہے، پاکستان کے نظریے کو مٹانا چاہتا ہے، تمہیں سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ اور جو پاکستان کو مدینہ کے نظریے پر قائم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ کوئی ایک ضعیف روایت میں نہیں ملے گی کہیں ذخیرہ حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنا اعلیٰ گھر بنایا، یا حضور نے فرمایا جس نے اعلیٰ مزار بنایا، یا حضور نے فرمایا جس نے اعلیٰ بلڈنگ بنائی، عوام کے لیے سرائے اعلیٰ بنائی، اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ دکھاؤ کہاں یہ حدیث؟ حضور نے نظریہ دیا مدینے کا۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ اس کا جنت میں محل بنائے گا۔ اس نے اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے مطابق مسجد بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق محل بنائے گا۔ اب ایک شخص سوال ذہن میں ابھرے گا، جی میں تو غریب ہوں، میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ جناب میں مسجد پوری بنا سکوں، میں پلاٹ خریدوں پھر مسجد بناؤں، میں تو جنت میں محل نہیں بنوا سکتا اپنا، میں تو رہ گیا ہوں، میں کیا کروں گا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غریب کی دل جوئی بھی فرمائی۔ اس غریب کا بھی حوصلہ بڑھایا حضور نے کہ تم پوری مسجد نہیں بنا سکتے، نہ بنا، لیکن کیا تم ایک گھونسلہ بنا سکتا ہے؟ پرندے کا جو گھونسلہ گھر پرندے کا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ انسان کا پاؤں پورا آ جائے، یعنی باقاعدہ چڑیا کا کسی کا گھونسلہ آپ دیکھ کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس گھونسلے میں پاؤں پورا نہیں آتا۔ حضور نے اس سے تشبیہ مثال دی غریب کو۔ اگر کسی نے اتنی مسجد بنائی، ایک گھونسلے جتنی مسجد بنائی جہاں پہ پوری ایک اینٹ ہی نہیں لگتی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دے گا۔
یعنی تعلیم کیا دی حضور نے؟ حضور نے تعلیم نہیں دی کہ تم غریب ہے پوری بنا نہیں سکتا، لیکن ایک اینٹ تو لگا سکتا ہے، ایک اینٹ لگا لے اللہ تجھے جنت میں محل عطا فرما دے گا۔ اور کتنی تعلیم دی، اور حضور کا دیکھے محبت پیار کی طرح مسیح والوں کے ساتھ۔ حضرت تمیم دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شام کے سفر پہ گئے تجارت کی غرض سے۔ جب شام کے سفر پہ گئے تجارت کی غرض سے، شام میں کیا دیکھا؟ لوگوں نے دیے چراغ بنائے بڑے خوبصورت سے، وہ چراغ میں تیل ڈال کے نا وہ بتی بنا کے روئی کی وہ جلاتے، اس کو روشن کرتے۔ اس وقت تک یہ چیز مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں متعارف نہیں تھی۔ مسجد نبوی شریف روشن نہیں تھی، اس میں روشنی کا اہتمام نہیں تھا اس طرح، اندھیرا ظاہری طور پہ ہوتا تھا۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند آ گئی، صحابی رسول پسند آ گئی۔ آپ نے مسجد نبی شریف کی غرض سے اس کو خرید لیا، خرید لیا، ملک شام سے واپسی آئے اور مسجد نبوی میں سیدھے آئے، اور مسجد نبوی میں آ کر نا وہ ایک کونے کے اندر وہ چراغ دیا جلا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو جب حضور تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ مسجد جگمگ ہے، مسجد روشن ہے، چمک رہی ہے۔ اب مسجد میں پہلے اندھیرا ہوتا تھا، روشن کا اہتمام نہیں تھا، چراغ متعارف نہیں تھا مدینے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے مسجد روشن تھی۔ آپ 50-60 سال پیچھے جائیں تو دیکھیں کیا ہوتا تھا۔ مساجد کے اندر ایک کونے کے اندر درمیان میں دیوار میں جگہ بنائی ہوتی تھی، وہاں ایک چراغ جلتا تھا، اور ایک چراغ کی روشنی پورے حال میں ہوتی تھی، اور اسی روشنی میں مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ اور اگر اس حال کے اندر بتائیں 2, 3, 4 جگہ چراغ جلا دیا جائے تو روشنی زیادہ ہی ہوگی نا، روشنی یقیناً سے بڑھ جائے گی۔ اب کیونکہ وقت جدید آ گیا، لائٹیں آ گئی، لوگوں نے لائٹیں لگانا شروع کر دی۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چراغ لائے۔ اب مدینے میں کسی کے گھر میں چراغ نہیں تھا، لوگوں نے دیکھا نہیں تھا۔ شام سے پہلی مرتبہ چراغ آیا اور وہ لائے سب اس گھر سے کہ میں مسجد میں لگاؤں گا۔ آ کر انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبی شریف کے اندر وہ چراغ روشن کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تشریف لائے اور دیکھا کہ مسجد جگمگ ہے۔ آج مسجد نبوی روشن ہے، اس میں روشنی ہے، جگمگا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ آج مسجد کو روشن کس نے کیا؟ صحابہ مسجد کو روشن کس نے کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تمیم لے کر آئے رضی اللہ عنہ، یہ شام تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں سے خرید کے لائے، انہوں نے روشن کیا ہے۔ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، مسکرائے۔ محدث نے لکھا حضور اتنے مسکرائے کہ حضور کے دندان ہائے مبارک نظر آنے لگے، کیونکہ نور کی کرنیں نکلنے لگی، اور حضور نے ان کے لیے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ جس کے لیے حضور نے خوش ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوں گے، رب نے اس کو نوازا کیسا ہوگا۔ اور حضور نے دعا کی، اللہ تمیم نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے، تو تمیم کی قبر کو روشن فرما دے۔ حضور نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی قبر کے لیے دعا کی، دعا سے فارغ ہوئے نا، اب جو حضور کے الفاظ کتب میں ملتی ہیں بہت بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے۔ حضور شاہ محمد تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، پورا گھر بنایا نہیں، اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ تمیم میرے اگر کوئی بیٹی ہوتی نا کہ جس کی میں نے نکاح نہ کیا ہوتا ہوں، میں اتنا خوش تھا کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ آج اپنے شیخ کی بیٹی کی بات ہونا کہ پیر کہے کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں، جناب بندہ چھالے مارتا ہے اور جا کے اعلان کرتا ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کیوں؟
آج میرا پیر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے رہا ہے، اور میرے گھر پیر کی بیٹی ہے، میرے گھر فلاں علامہ کی بیٹی ہے، میرے گھر فلاں شیخ الحدیث کی بیٹی ہے، میرے گھر فلاں کی بیٹی ہے، بڑے اعتراض سے بتاتا ہے یا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو رسول فرماتا ہو، اور ایک ہو رسول، اور رسول بھی وہ ہو جس کو رب کہے لقد جاءکم رسول، یہ رسول تو مددگار ہے، یہ رسول تو حاجت روا ہے، یہ رسول مشکل کشا ہے، اور بڑا نفیس رسول ہے، نفاست والا رسول ہے، اور وہ رسول جو سب رسولوں کا رسول ہو، جو سب نبیوں کا آقا ہو، جو کائنات کا مالک و مولا ہو، کہ تمیم تو نے چراغ سے مسیح روشن کی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیٹی دے کے تیرا گھر کو بھی روشن کر دوں، لیکن میرے پاس بیٹی نہیں ہے جس کا نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، آپ پاس بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا حضور بڑے خوش ہیں، حضور بڑے خوش ہیں، اور حضرت تمیم کی مسیح روشن کرنے پر حضور اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ اپنی بیٹی کا اعلان کر دیا کہ بیٹی میں دیتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بیٹی موجود نہیں ہے جس کا نکاح کریں، غلام کی بیٹی حضرت اس کا کرتے، میں نوفل اپنی بیٹی پیش کرتا ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح تمیم سے کرتے، کہ آپ کو اتنا تمیم پسند آ گیا ہے تو میری بیٹی کا نکاح تمیم سے کرتے۔ برادران اسلام ذرا دیکھیں یہ نظریہ مدینہ کا نظریہ یہ ہے، پاکستان اس نظریے پہ بنایا گیا ہے۔ آج جو لوگ یہ دھوکہ دہی کا کام کر رہی ہیں کہ جناب ہم تو اس کو سلطنت مدینہ کی طرز پر لے کے جانا چاہتے ہیں، میں یہ سوال کا نکھا کے رکھتا ہوں کہ جناب ہمیں بتاؤ تو صحیح، آخر وہ کون سی کتاب ہے اور کہاں پر ہے کہ مدینے والے نے کہیں مندر کا بھی حکم دیا؟ مکے سے مدینے کی زمین پہ داخل ہوئے، پہلا کام مسجد بنائی، مدینے سے بدر گئے مسجد بنائی، مدینے سے احد گئے مسجد بنائی، مدینے سے خیبر مسجد بنائی، مدینے سے خندق مسجد بنائی، مدینے سے تبوک مسجد بنائی، 1,24,000 صحابہ یا 44,000 صحابہ جہاں گئے مسجد بنائی، اولیاء امت کو اٹھا کے پڑھے، اولیاء امت اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں کو آباد کرنے گئے، انہوں نے گھر نہیں بنایا، انہوں نے مسجدیں بنائی، مساجد اور مدارس بنائے، اور اسی میں بیٹھ کے دین کا کام کیا گیا۔ پتہ نہیں یہ کون سا نظریہ لے کر آئی ہیں، وہ کون سا مدینہ ہے کہ جہاں پہ مندر بنائے جاتے ہیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے، ایک تو جناب بڑا عجیب صورتحال بن چکی ہے، اور میں تو حیران اس شخص کے اوپر ہوں، اپنے آپ کو جناب پیر بھی لکھتا ہے، میں کہ پیر تو نہیں ہے لیکن اہل سنت میں ایک مجید لفظ ہے ہمارے پاس، شاید اس سے کوئی مشابہت آپ کی حضرت ہوتی ہو، وہ ہم کہتے ہیں جب کبھی کوئی رد چیز کھا لی جائے نا تو کیا ہوتا ہے پیٹ میں، کوئی ایسی چیز جو راس نہ آتی ہو اور کھا لی جائے تو ہوتا کیا ہے، ہم اس لیکن اس پہ کہتے ہیں پیڑ ہو گئی ہے، کیا ہو گئی، یعنی درد ہو گیا ہے۔ میں کہ حضرت پیر تو نہیں بنتے لیکن پیر والی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سنی دھوکہ یہ کھا بیٹھے کہ جب آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں شاید کوئی اصل آپ کے اندر ہوگی اور شاید کسی کا حیا آپ کر جائیں گے، لیکن آپ نے تو حد ہی قائم کر دی ہے کہ جب ہر غیر کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا، کبھی ایک کے ساتھ کانفرنس، کبھی دوسرے کے ساتھ کانفرنس، کبھی تیسرے کے کانفرنس، ایک مرتبہ 2 سال میں ایسا نظر نہیں آیا کہ کبھی تم نے حضور کے اس شاخ کو بھی بلایا ہوتا، کبھی حضور کے نام پہ قربانی دینے والوں کو جمع کیا ہوتا اور کہا تھا بتاؤ تو صحیح حضور کا نظریہ کیا تھا، حضور کیا فکر لے کر نکلے تھے مکے سے، حضور کیا تعلیم لے کر نکلے تھے مکے سے، حضور نے کیا تعلیم دی تھی امت کو، صحابہ کس طرز پہ چلے تھے، کبھی ان کو بلا کے بھی کانفرنس کی ہوتی، کبھی جناب والا آپ مندروں کے لیے پاگل خان کے قدموں بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی کسی گھر سے پاگل خان کی کوٹھی پہ نظر آتے، کبھی ایک مرتبہ ایسا بھی تو ہوا ہوتا کہ تم پاگل خان کے پاس جاتے، کہتے میں تیرے ٹریٹ میٹ کرنے آیا ہوں، بھائی کس چیز کا، تم پاگل ہے اسلام کو بھول گئے، اسلام کی طرف آ جا ٹھیک ہو جائے گا۔
ہمیشہ سے تم نے پیڑ کی دکھائی ہمیں، وہ ایسی کیا غلط غذا کھائی جس کی پیڑ ختم ہونے پہ نہیں آئی، جو درد مٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تمہارا، درد بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور وہ درد ہے کس چیز کا؟ اسلام کے نام کا۔ تمہیں درد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں، لوگ اسلام پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا اس لیے لوگ اپنے خون پسینہ تمہارے سپرد کرتے ہیں کہ تم مساجد کو گرا کر مندر کو بنانا شروع کر دو؟ میں مسالک سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ جناب جس سے بھی مساجد کسی کی بھی ہو، جو مساجد اللہ کے لیے بنائی گئی ہے اور جس میں سجدہ اللہ وحدہ لا شریک کو کیا جاتا ہے اور جس میں محمد رسول اللہ سے تعظیم توقیر کی جاتی ہے، مجھے بتاؤ اس کو گرانے کی اجازت کس نے دی؟ اور بڑی عجب جناب اس کی NOC نہیں ہے۔ اور جناب مذاہب کو بھی تو اختیار ہے نا۔ اب بڑی عجیب فلسفہ میرے سامنے رکھا گیا ہے علامہ نے، کہتے ہیں جناب دیکھیں نا، ہم لوگ جاتے ہیں یورپ کنٹریز کے اندر تو وہاں پر ہم بھی تو مساجد بناتے ہیں۔ میں اگر جناب آپ اپنا علاج کرا لیتے تو زیادہ بہتر تھا، آپ نے پڑھا نہیں، میرا قصور تو نہیں ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پر مساجد بنا لیتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں، میں یہ پوری روئے زمین کس کی ہے اور مسجد کس کی؟ ہم اگر یورپ کنٹری میں جا کے بناتے ہیں اپنا گھر یا اللہ کا، اور مالک کون؟ بھائی جو مالک ہم نے تو اس کا گھر بنایا، تمہیں کیوں تکلیف ہو گئی؟ جب کائنات کا مالک اللہ ہے اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور مسیح ہے ہی اللہ کی، تو جب اللہ کی جگہ پہ اللہ کا گھر بنا، تمہیں یہ کیوں تکلیف ہوئی؟ تمہیں کس چیز سے تکلیف دی ہے؟ معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اصل بیان کرو کہ ہمارے پیچھے کہانی سازش کیا ہے۔ ہم تو کہتے اللہ کی جگہ اللہ کا گھر بن گیا، لیکن اگر تمہارے ہاں کوئی دلیل کی جرات لاؤ کہ یہ کسی ہندو کی جگہ ہے تو یہاں پہ مندر بنے گا، اور پھر مجھے بتائیں تو صحیح کس جگہ پر ان خبیث لوگوں نے اسلام کے نام لینے والوں کو تکلیف نہیں تھی؟ ہماری قوم اتنی بھی تو تاریخ سے انواقف نہیں ہے نا۔ کبھی تم گردوارے بنا کے دے رہے ہو، کبھی تم کہیں پہ خرچے کر رہے ہو، مساجد کے لیے تمہارے پاس جگہیں نہیں، تم کہتے جناب یہ کورونا کی مرض کی مدارس بند کر دو۔ فروری سے لے کے جب جون کا اختتام ہو گیا، جولائی شروع ہو گیا، آج تک بچے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ مجھے یقین سے بتانا تم ایک بات یار، جو بچہ 6 مہینے 4 مہینے گھر میں بیٹھا ہو اور بچہ کتنا ذوق سے پڑھتا ہے، آپ اور میں بھی جانتے ہیں، کیا وہ گھروں میں بیٹھ کے منزلات کرتے ہوں گے؟ ان کے قرآن بھولنے کا سبب کون بنا ہے؟ کیا ان کو قرآن سے دور کرنے کا سبب یہ لوگ نہیں بنے؟ قرآن اعلان کر کے کہتا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ ارے لوگوں، قرآن کا نزول کا مقصد ہی لوگوں کو شفا دینا ہے، مومنین پہ رحمت کا نزول کرانا ہے، جس کے ذریعے شفا حاصل کرنی تھی، تم نے قوم کو اسی سے دور کر دیا۔ آخر ایجنڈا کیا ہے تمہارے پاس؟ ہمیں تو پتہ ہے ایجنڈا کیا ہے، ہمیں تو نظر یہی آتا ہے تمہارا ایجنڈا اسلام مٹاؤ کا ہے، تمہارے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ اچھا ہم بڑے جی دیکھو جی سکھ بڑے اچھے لوگ ہیں، میں کہ کیا اچھے لوگ ہیں؟ کیوں تمہیں بیٹیاں نکاح کرنا ہے اس کے ساتھ، یا اماں کو نکال کے لانے قبر سے؟ کیا کرنے کا ارادہ تیرا؟ کیا اچھائی کی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جب مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آنے لگے تو کن لوگوں نے ظلم و ستم ڈھائے، کن لوگوں زندوں کو آگ لگائی، کن لوگوں نے چاہ بچیوں کو کاٹا پیٹا، کنہوں نے عزت پامال کی تھی؟ کیا یہ سکھ برادری نہیں تھی؟ جن لوگوں نے یہ حال کیا تم ان کی طرف کیوں بڑھتے ہو؟ سبب کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دہی ہے میرے بھائی، جو کہتے ہیں جناب ہم تو نظریہ مدینہ لے کر آئے ہیں اور مدینہ کے نظریے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی نظریے کے پروموٹ نہیں کیا جا رہا، یہ فقط یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ایجنڈا یہود و نصارہ سے لے کر آئی انہیں، اور ان کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے۔ خدا را آنکھ کھولو، جاگو اور اپنے گرد و نواح میں دیکھو ہمارے ساتھ کیا بیتی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ کام کاروائی کیا کی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ تو دیا تھا
کہ تم اللہ کے گھروں کو بنانا، ان کو آباد کرنا. جب تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ بی بی صاحبہ صحابیہ روز آتی ہے مسجد کی صفائی کرتی ہے. آج تو ہم بھی بڑے چودھری بن بیٹھے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں مسجد کی صفائی تو خادم کا کام ہے، میں کیوں کروں، میں کیوں جھاڑو دوں، میں کیوں وضو خانہ دوں، یہ تو خادم کا کام ہے، یہ تو مولوی کا کام ہے. وہ اللہ کے بندو مسجد کا صفائی کرنا خادم اور مولوی کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام. مسجد کی صفائی دلوں کو زنگ اتار دیتی ہے، دلوں کو روشن کرتی ہے، روحانیت کو بڑھاتی ہے. زیادہ نہیں، جب ہو سکے ایک تلا ہی اٹھا دیا کرو، اس کا بھی اجر و ثواب ہے. حضور کو کتنا پیارے صفائی کرنے والے سے، دیکھو تو صحیح نا، صحابیہ صفائی کرتی ہے، غریب ہے اور ہے بھی حبشہ کی، قریش کی نہیں، مدینے کی رہنے والی نہیں، مکے کے ہے حبشہ کی، حبشہ سے آئی ہوئی ہے، مدینے میں رہتی ہے، مسجد کی صفائی کرتی ہے، غریب ہے، غریب الحال ابھی بھی. رات کا وقت ہے، وعدہ پورا ہو گیا، روح جسم سے پرواز کر گئی. صحابہ کو خبر ہوئی، صحابہ نے اپنے گھر سے ازواج کو بھیجا، غسل دلایا، کفن پہنایا، رات ہی کو جنازہ کر کے تدفین فرما دی. صحابہ کی تدفین ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دوسرا دن، تیسرا دن کہ مسجد کی صفائی کے لیے بی بی صاحبہ نہیں آئی. حضور نے پوچھا بی بی صاحبہ نہیں آئی صفائی کے لیے، کیا بات ہے؟ آج مائی وہ جو صفائی کرنے آتی تھی آئی نہیں. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھول گئے، اس بی بی کا تو رات کو انتقال ہو گیا، وہ تو فوت ہو گئی، اور ہم نے رات کو اس کو غسل دلا کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مجھے خبر نہیں دی. الفاظ سنے کیوں؟ میں اس لیے خبر نہیں دی کہ وہ غریب تھی، مجھے خبر اس لیے نہیں دی کہ وہ غریب تھی. یا رسول نہیں، وہ رات کا وقت، ہم نے کہا رات کا وقت آپ کو تکلیف نہ دے، صبح بتا دیں گے ہم بھول گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم دیکھے میرے بھائی، پیار دیکھے، ان سے دیکھے اس مائی کے ساتھ، مسجد کی صفائی کا صلہ دیکھے. حضور فرمایا اچھا تم نے تدفین کر دی، کر دی، چلو مجھے اس مائی کی قبر پہ لے کر چلو، قبر دکھاؤ. آج جو لوگ کہتے ہیں قبر پہ جانا جائز نہیں ہے، میں مجھے مولوی صاحب کی سند تو لے کر آؤ. اس حدیث کی سند اللہ مسلم نے لکھی ہے، کہو امام مسلم کی سند ضعیف ہے، بخاری کی شرط کے اوپر سند پوری ہے، اور کئی محدثین دیگر اس کو لے کر آئی ہیں، سند صحیح کے ساتھ ہے. قبر پہ لے کے چلو، حضور قبر پہ تشریف لے کے، یہاں پہ دو اقوال ملے. ایک قول یہ کہ حضور نے جنازہ پڑھا، ایک قول یہ کہ حضور نے دعا کی. جنازے والا ہم سیاڑے پہ رکھتے ہیں، دوسرا قول اٹھا لیتے ہیں جس کو علامہ وحید الزمانہ بھی لکھا، دیگر نے بھی لکھا. میں اس قول کی دفاعنا چاہتا ہوں، جی دعا نہیں پوچھتے اور دعا نہیں کرنی چاہیے. میں پوچھتا ہوں جناب حضور تشریف لے گئے اور یہ جنازے کے فوری بعد تدفین کے بعد کی دعا نہیں ہے، یہ تو دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے. اور جا کے حضور نے قبر پر عمل کیا کیا؟ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اس کے ساتھ لیے دعائے مغفرت کی. اگر دعا جائز نہیں تھی تو حضور نے کیوں کی؟ یہ کس قوم کو دھوکہ دینے لگے ہو؟ حضور خود تشریف لے جاتے، حضور کا جانا بتاتے کہ قبر پہ جانا سنت ہے، کیوں روکتے ہو؟ اور پھر دعا کرنا سنت ہے، حضور نے خود ہاتھ اٹھائے اور سب نے اس کو لکھا. پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی صاحبہ کے ساتھ قبر میں گفتگو فرمائی. حضور نے مائی صاحب نے قبر میں گفتگو فرمائی اور بعد میں صحابہ سے صحابہ میں نے کلام کیا مائی سے اور میں نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ مائی کہتی ہے یا رسول اللہ اللہ نے مسجد کی صفائی کی بدولت بخش دیا. اب فرمایا جتنا اللہ نے میرے ساتھ پیار کا معاملہ رحمت کا کیا، کس کے بدولت؟ فرمایا مسجد کی صفائی کی بدولت کیا. تو مسجد کی صفائی کا تو اجر و ثواب ہے. اگر صفائی کا اجر و ثواب ہے تو بنانے کا ہونا ہے ثواب، اور گرانے کا کیا ہے؟ یا گرانا بھی کوئی نظریہ مدینہ ہے؟
ایک بھی تاریخ ایسی نہیں ملتی جس سے مسجد گرانے کا آرڈر وہاں ایک ہے جو مسجد نہ ہو منافقین اکٹھے ہو، جو ڈیرے منافق ہو جہاں میرے مصطفیٰ کی شان کے خلاف کلام کیا جاتا ہو اس کو گرا بھی دو اور جلا بھی، یہ قرآن کا حکم ہے، گرا بھی دو اور کیا کرو، اور صحابہ تو جب منافق زندہ بیٹھے تھے نا تب آگ لے کے گھسے تھے کہ ہم تو زندوں کو جلائیں گے، گرا کے ہم زندوں کو جلائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مسجد کے حکم میں ہے اس کو گرانے کی اجازت، اور قیامت کی صبح تک مسجد کی جگہ کوئی اور چیز بنانے کی اجازت بھی، اور مسجد چاہے 100 منزل ہو، مسجد آسمان تک مسجد ہی رہتی ہے، اس کے اوپر کچھ اور تعمیر نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را ہم یہ بے دین اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ پاگل خان اور پوری ٹیم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے پاگل پن کا علاج کسی اور سے کراؤ، ہمارا انداز علاج جدا گانا ہے، ہمیں جو انداز آتا ہے وہ ممتاز قادری والا آتا ہے، ہمیں ممتاز قادری نے بتایا کہ ان کے پاگل کا علاج یہ ہوتا ہے، ہم اسی علاج کے قائل ہیں۔ تو اگر تیرے پاس کوئی اور ٹریٹمنٹ ہے وہاں سے کرا، یا پیر والا پیر تیرے پاس ہے تو اس سے پیر کا علاج کرا، ہمیں نہ چھیڑ۔ ہم یہ تنبیہ کے طور پہ تجھے بتایا پاکستان کس پہ بنا تھا، کس پر، اور رہے گا کس پر، اور لا الہ الا اللہ محمد، مندر کی اجازت، مندر کی اجازت اور مسجد گرانے کی اجازت۔ تو میں ایجنسیز کے دوست دیگر باتیں لکھتے ہیں یہ بھی لکھا کرو، دیگر کی ویڈیو بڑی بناتے یہ بھی بنایا کرو، بالکل ہم تنبیہ کر رہے ہیں۔ اور میرا وہ مزاج نہیں ہے کہ ہم اپیل کرتے، ہم اپیل کو نہیں، ہم تنبیہ کرتے ہیں۔ ٹیکس ہم دیتے تم ہمارے پیسوں میں تنخواہ لیتے ہو، ہمارے ملازم ہو، اور ملازم کا کام مالک کا حکم، مالک اس کو اپیل نہیں کرتے، آرڈر دیا کرتے، کیونکہ ٹیکس ہم دیتے ہیں تو ہمارے ملازم ہے وہ، تو ہم تو آرڈر کریں گے کہ جناب پاگل جی اپنا علاج کر اور مندر بند کر۔ اگر اماں کو ٹلی کی شوق ہے تو انڈیا بھیج، وہاں جا کے ٹلیاں بجائے۔ پاکستان میں اس کی اجازت، اور جو مساجد گرائی ہیں فی الفور ان مساجد کی تعمیر کے لیے خرچہ کون کرے، کون، حکومت کرے۔ کیوں مندر ان کے ابے جی کی ٹلی ہے، ہم 10 کروڑ دیں گے، کیوں، کس نے دیا تجھے پیسہ، پیسہ ہمارا، ہماری مرضی پہ خرچ ہوگا نا، تمہارا پیسہ نہیں ہے، تم ٹیکس چور ہو، چوروں کی مرضی کیسے چلے گی۔ لہذا بالکل ایجنسی والے دوست بھی سوچ رہے کہ جناب پاکستان کو دہشت گردی کا اڈا نہیں بننے دیں گے ہم۔ یہ پاگل خان اور پوری ٹیم کیا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں، دہشت گردی۔ یہ اس لیے کبھی گدوارا ماں کا بناتا ہے، کبھی ٹلی بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل یہ پیڑ والے کو بھی ہٹاؤ اور ان کو بھی ہٹاؤ جن کو بڑی کانفرنس سے یاد آ گئی ہیں، اور بالکل پاکستان کا جو نظریہ ہے، اور جو آپ نے کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ میں پہلے بھی مسجد بنی اور آخر میں بھی، اور وہاں سے مسجد ہی کی تعلیم ملی ہے۔ اللہ ہمیں بے دین، بے غیرت اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے کیا کرے، نجات دے، اور پاکستان کو حیا والے، ایمان والے، پاکیزہ حکمران عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا اللہ۔